السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین العبد المعید ورسول المصدد المصطفى الامجد وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی لعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. دوستو، پروردگار عالم کا کرم ہے، احسان ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی یہ بزم سجائی جائے جس میں اہل البیت خصوصیت کے ساتھ ابا عبداللہ امام حسین کربلا کی معرفت قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے اپنے مومنین تک پہنچائی جائے. آج آپ کی خدمت میں سب سے پہلے وہ فطرت جو انسان کے اندر میں ہے جس کا انکار کرتے ہیں لوگ، اس کا نام ہے رونا. نوحہ کرنے والے، ابراہیم ذکر الہی سے رونے والے، جناب آدم جناب حوا کے فراق میں، جنت کے فراق میں رونے والے، رسول خدا جنہوں نے اپنے والدین کے وفات پر، جناب حمزہ کی شہادت پر، جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات پر، جناب ختیجہ کی وفات پر عام الحزن رکھا، یعنی 1 سال تک غم منایا، آنسو بہائے جناب حمزہ کے لیے. کہا کہ کوئی رونے والا نہیں ہے. تو آپ کس اسلام کی بات کرتے؟ ہم نے تو تمام انبیاء کی خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں ان کی سنت پیش کر دی. آپ کون سی سنت کو ادا کرنا چاہتے ہیں؟ آئیں، یہ تو ہو گئی سنت انبیاء، سنت رسول. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 3 حالتوں میں سے ایک حالت پر ہوگا. اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو یا وہ ہنسے گا، یا وہ روئے گا، یا وہ چپ رہے گا. ایک بچہ پیدا ہوا ہنسنے لگا، ہاسپٹل میں ہاں کر کے ہنسنے لگا. نرسیں رکیں گی یا بھاگ جائیں گی؟ بھاگ جائیں گی. وہ نہیں پتہ شیطان پیدا ہو گیا. تو پتہ چلا کہ اگر ایک بچہ ہنستا ہوا پیدا ہو، ہنسے، تو وہ شیطان ہونے کی علامت. ایک بچہ پیدا ہوا نہ روتا ہے نہ ہنستا ہے، چپ، تو بھی ڈاکٹر اس کو مار کے رلاتے ہیں. تو ایک مرتبہ اگر وہ رونے لگتا ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے. ورنہ اگر چپ رہے تو ڈاکٹر سمجھتے یہ مردہ ہے. تو رونا، تو یہ چپ رہنا مردہ ہونے کی علامت، ہنسنا شیطان کی علامت. اب تیسری حالت بچتی ہے، اس کو کہتے ہیں رونا. ایک بچہ جیسے پیدا ہوا وہ رونے لگا. جیسے رونے لگا تمام گھر والے خوش ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ صحیح و سالم اور زندہ ہے. تو اگر ایک بچہ روئے تو بچہ زندہ ہے، اور اگر ایک قوم روئے تو قوم زندہ ہے. تو دوستو، سنت انبیاء، فطرت انسانی سے رونا بالکل صحیح ہے. وَيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا. قرآن مجید میں اعلان ہوا کہ تم زیادہ سے زیادہ رو اور کم ہنسو. وَيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تم کم ہنسو، وَيَبْكُوا كَثِيرًا، اور خوب رو. کس پر رو؟ اپنے گناہوں پر رو. اپنے اس عظیم ترین شکرانے کے طور کے اوپر نعمت جب ملی تو خود بخود آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اس پر رو.
جنت کو یاد کر کے، اہل بیت کو یاد کر کے، رسول کو یاد کر کے رونے کا حکم دیا گیا۔ اب اگر رونا حرام ہے تو پھر انسان کے جسم کا سب سے قیمتی ترین حصہ وہ ہے آنکھ۔ جناب یوسف اور جناب یعقوب کے قصہ جو سورہ یوسف میں ہے، اس میں ارشاد ہے اب یزت عینا ہو، جناب یوسف کے غائب ہونے پر ان کے والد محترم جو خود نبی ہیں، یعنی دونوں نبی ہیں، جناب یعقوب بھی نبی ہیں، جناب یوسف بھی نبی ہیں، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ قرآن نے کہا اب یزت سفید ہو گئی عینا ہو، ان کی دونوں آنکھیں، یعنی عشق کے پسر میں یا بچے کی محبت میں یا نبی کی محبت میں روئے وہ۔ اب اگر روئے تو پھر یہ بتائیے حرام کیا اگر انہوں نے تو کیا نبوت باقی رہے گی؟ بالکل نہیں۔ اگر کوئی نبی حرام کام انجام دے دے تو اس کی نبوت چھین لی جاتی ہے۔ تو اب اگر ایک نبی روئے، نبی کے لیے تو سنت الہی، سنت قرآن، تو پھر جو فخر یوسف پر کوئی روئے تو حرام کیسے ہو جاتا ہے؟ کس طریقے سے 1400 سال سے آج تو بنی امیہ نہیں ہے، آج تو بنی عباس نہیں ہے، آج تو یزید نہیں ہے، تو پھر جناب آپ یہ اس کام کو انجام دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب آپ مثال کے طور کے اوپر ہر سال منانے کی کیا ضرورت ہے، ایک سال منا لیا ٹھیک ہے۔ جناب ہاجرہ ایک مرتبہ دوڑی ہیں تو یہ بار بار جا کے وہ صفا و مروہ میں دوڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے صفا مروہ کے درمیان میں دوڑنے کی؟ اور اللہ نے عمرے کے لیے، حج کے لیے وہ رکن حج بنا دیا، رکن عمرہ بنا دیا، صفا و مروہ میں دوڑنا۔ قربانی زبردست انداز سے پورے دنیا میں جناب مسلمان کر رہے ہیں اور بتا رہے کہ دیکھیے ہم 50 لاکھ کی گائے لے کر آئے ہیں اور 1 کروڑ کی گائے لے کر آئے ہیں، نہیں پتہ کیا پوری دنیا میں جناب بقرعید کے موقع پر دھمال ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے۔ کس کی سنت ہے؟ جناب ابراہیم کی، جناب اسماعیل کی، جو ذبح نہیں ہوئے اور ایک مرتبہ بچ گئے، وہ دمبا آ گیا، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ قربانی ہو گئے، پھر ہر سال کیوں قربانی کرتے ہیں؟ کا حکم خدا سے اس کا انجام دینا ایک فریضے میں شامل ہے۔ صفا مروہ فضیلت سنت جناب ہاجرہ انجام دے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے؟ صرف یہ کہ جناب اسماعیل کی محبت میں، اپنے بیٹے کی محبت میں پانی کے لیے دوڑی۔ تو اب ذرا سوچیں، اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اس کو حج میں داخل کر دیا۔ کس نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے اسماعیل کربلا یعنی جناب علی اصغر کو قربان کر دیا۔ ہم ان کو اگر یاد کر کے روئیں یا ان کا ذکر کریں تو حرام ہو جاتا۔ کیا راز کیا ہے آپ کے لیے؟ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی بنی امیہ کی اولاد نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، یزید نہیں ہے، پھر آپ کو کیوں نہ ہندو کو برا نہیں لگتا، کرسچن کو برا نہیں لگتا، ہمارا رونا آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں گوڑ دبتی ہے، جس کے سبب سے جناب والا آپ اتنے پریشان ہیں۔ قرآن مجید نے مظلوم کی حمایت میں ظالم کے خلاف اللہ نے احتجاج بلند کیا ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب پرانے زمانے میں لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن جب کر دیتے تھے اور آنے کے بعد فخر کرتے تھے کہ ہم نے ایسا کام کر دیا اور ہم نے یہ کام انجام دے دیا، تو یہ ظالم
باپ کے لیے قرآن مجید نے ذکر کیا بِأَيِّ ذنب، تم نے کس جرم کی بنیاد پر، یہ قسم کا احتجاج ہے، کس جرم کی بنیاد پر تم نے یہ قتل کیا ہے، تم نے یہ نقصان پہنچایا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک قتل اگر ہو جائے ایک لڑکی کا، تو قرآن مجید چاہے وہ کافرہ بچی کیوں نہ ہو، کافر کی اولاد کیوں نہ ہو، اس زمانے میں تو مشرک و کافر تھے، قرآن احتجاج کر رہا ہے، قرآن فریاد کر رہا ہے، قرآن اپوزیشن میں کھڑا ہو رہا ہے، تو جو قرآن کو بچائے، اسلام کو بچائے، دین کو بچائے، اس کا ذکر کیسا ہونا چاہیے؟ عزیز و دوستو، قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر مختلف آیے کریمہ جناب نازل کی ہیں جو کربلا کی یاد دلاتی ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہم آپ معمولی چیز کی نہیں کھاتے، ہم بولے الماری کی قسم، انہیں کیا قسم ہے، اسکوٹر کی قسم، کیا قسم ہے، فضول باتیں کر رہے ہیں۔ دوستو، تو قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے کہ جو معتبر ہو، بزرگ ہو، بہتر ہو، اس کی کوئی حیثیت ہو۔ تو کون سی عصر ہے جس عصر میں کچھ بہت بڑا کام ہوا ہے اور جس کو خداوند عالم نے عظیم کہہ دیا ہے؟ اللہ کسی کو اگر عظیم کہہ دے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ کون سا عصر ہے؟ تاریخ میں جا کر آپ دیکھ لیں، کوئی عصر ہے ایسا کہ جو عصر کا وقت ایسا کوئی ہے کہ جو اتنا بڑا مارکا کر لے وہ عصر کہ اللہ کے قسم کھانے کے لائق ہو جائے، اللہ اس کو اپنے قسم میں داخل کر دے؟ ذرا سوچے، ذرا فکر کرے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی عظیم بات ہے۔ وہ عصر امام حسین ہے، عصر حسینی ہے، جس میں اس انداز سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی پیش کی ہے کہ دنیا حیران ہے آج تک، دنیا حیران ہے آج تک۔ ایسا ظلم ہوا ہے۔ آج کے مصائب میں جو مناسبت سے پڑھی جاتی ہے وہ ہے جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کی شہادت۔ اب ذرا سوچیں، جناب قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ جو بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، روایت میں ان کے لیے ملتا ہے یا 13 سال کے تھے یا 14 سال کے تھے۔ 13-14 سال کے اس بچے کو دیکھیں آپ، اور شہادت کا جذبہ دیکھیں آپ۔ شہادت کا جذبہ اتنا زبردست ہے کہ وہ بار بار جا رہے ہیں، بار بار گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ شب عاشور میں سب کا نام مان لیا گیا، امام حسین نے محضر شہادت سنائی، مگر جناب قاسم کا جیسے ذکر نہیں ہوا تو جناب قاسم بے چین ہو گئے، اور بے چین ہونے کے بعد کہنے لگے امو جان، کیا ہمارا نام شہدائے کربلا میں نہیں ہے؟ تو امام حسین نے ایک مرتبہ پوچھ لیا امتحاناً، کیا کہتے ہیں آپ موت کے سلسلے سے؟ موت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ احل من العسل، کہتے ہیں آپ کے راستے میں آپ کے لیے قربان ہو جانا شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کے لیے دعا نہیں کرتی۔ اس کائنات میں ایک عجیب مرحلہ کائنات نے کربلا کے میدان میں دیکھا، ہر ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے، پروردگار عالم میرے بچے کو طول عمر، کامیابی، تعلیم، صحت عنایت فرما دے۔ اس کے لیے نہیں پتہ کون کون سی منتیں کرتی ہیں، نہیں پتہ کتنے روزے رکھتی ہیں، نہیں پتہ کتنی عبادتیں کرتی ہیں اپنے اس بچے کے لیے جو بچہ ان کی گود میں پل رہا ہے، خود ان کا بچہ ہے۔ کربلا کی مائیں بڑا عجب کردار ادا کر رہی تھیں
امام حسین کے اوپر قربان ہونے کے لیے، امام حسین کی زندگی پر اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے مائیں اپنے بچوں کی عمر کی دعا نہیں کر رہی تھی، بلکہ یہ کہہ رہی تھی پروردگار عالم ہماری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لینا، میرا بچہ رہے یا نہ رہے مگر میرا آقا حسین رہے۔ دنیا نے کہاں دیکھا ہے ایسا؟ دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ باقاعدہ جنگ سے رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں، رسول اللہ زخمی ہو جا رہے ہیں، اور یہاں پر دنیا والوں نے دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے لوگ لڑ رہے تھے، آگے جانے کے لیے، پہلے جانے کے لیے، تیروں کی بارش میں تیر کو روک رہے تھے تاکہ میرا آقا حسین آرام سے نماز پڑھ سکیں۔ عزیز و دوستو ذرا غور فرمائے، جناب قاسم کو جب اجازت نہیں ملی ہے تو ایک مرتبہ سر جھکا کر رونے لگے، یاد آیا روتے روتے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا تھا کہ اگر کبھی کوئی پرابلم، کوئی مسائل ہو جائیں تو پھر تمہارے بازو کے اوپر ایک تعویذ اس کو کھول کر دیکھ لینا۔ جیسی جناب کھول کے بازو نے وہ تعویذ کو دیکھا، چونکہ اس سے بڑی مصیبت اور مرحلہ کیا ہو سکتا ہے، تو اس میں امام حسین کے نام پر خط تھا۔ جیسی وہ خط ملا دوڑتے ہوئے آئے، اب تو آپ ابو جان ہمیں اجازت دے دیں گے، اور ایک مرتبہ خط کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، بہت روئے، چچا بھتیجے مل کے اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ 13 سال 14 سال کی کیا عمر ہوتی ہے، زرہ پہنانا چاہا، زرہ نہیں آئی، بغیر زرہ کے روانہ ہوئے۔ زرہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ زرہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تیر مارنا چاہے تو تیر نہ لگے، جسم کے اندر پیوست نہ ہو، کوئی تلوار مارنا چاہے، نیزے مارنا چاہے تو، چونکہ اس لیے بہت دبلے بھی تھے، دبلے پتلے بھی تھے جناب قاسم، عمر بھی بہت چھوٹی تھی۔ زرہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ جوان لوگوں کے لیے ہوا کرتا ہے، مگر وہ زرہ جو تھا جناب قاسم کے جسم کے برابر نہیں تھا، لہذا بغیر زرہ کے روانہ ہوئے۔ زبردست جنگ کی، چونکہ جناب عباس کے شاگرد تھے، بہت زبردست جنگ کی۔ جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ زمین پر آنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے اس بنی ہاشم کے بچے کو گھیر کر مارو۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی ہے دوستو، اور جناب قاسم علیہ السلام زمین تو تشریف لائے، مدد کے لیے آواز دی، یا اما ادرکنی، اے چچا جان مدد کیجیے۔ دوڑے ہیں جناب امام حسین عقاب پرندے کی طرح بہت اسپیڈ میں، جسم جناب قاسم کا درمیان میں گر گیا تھا۔ فوجی امام حسین کو دیکھ کر بھاگنے لگے تو ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپیں جب جناب قاسم کے جسم پر پڑتی تھی تو آواز دیتے تھے اب منہ جلدی آئیے دوستو، جس وقت وہ پہنچے ہیں تو جناب قاسم کے جسم پامال ہو چکا تھا۔ واحد کربلا کا شہید ہے کہ جو زندہ رہتے ہوئے جس کے جسم کو گھوڑوں نے پامال کر دیا، ایک گٹری کی شکل میں جسم کو لے کر آئے، اور لانے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی ام کلثوم، زینب، رباب تشریف لائیں، اور ایک مرتبہ ان کے سامنے گٹری کو رکھا تو جناب ام فرما نے کہا آقا آپ سب کی لاش کو لے کر آئے مگر میرے بچے کی لاش کو نہیں لے کر آئے۔ یہ سننا تھا کہ جناب امام حسین نے اس گٹری کو کھولا جس میں جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے تھے۔ پورے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، واہ حسینہ و عباسہ و محمدہ و علیہ و قاسمہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، ورضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار عالم جن کے لیے سال ثواب کی جب مجالسیں ہو رہی ہیں ان کی روح پرفتوح کو غازی السلام میں جگہ عنایت فرما، اور خاص کر کے ورچن فیملی جن کے لیے یہ مجلس کا سلسلہ چل رہا ہے، پروردگار ان کی تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔